مولانا میرے گھر میں کتنے جنات ہیں، جنات بھی جماعت کے ساتھ آتے ہیں۔ آج کل جنات بھی اکیلا نہیں آتا، اجتماعی شکل میں آتے ہیں۔ عامل نے بتایا تمہارے یہاں 22 جنات ہیں، اور عامل سب سے بڑا جنات ہے، وہ سب جنات اس سے بھاگ جاتے ہیں لیکن عامل نہیں جاتا۔ قرآن پڑھا کرو۔ میرے والد صاحب کسی حافظ قرآن کو تعویذ نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ تیرے سینے میں سب سے بڑا تعویذ ہے، اس کے بعد کس تعویذ کی ضرورت؟ قرآن پڑھا کر۔ تمہارے پاس سب ہے لیکن کچھ نہیں کر سکے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، آدھی دنیا کامیاب کر کے بیٹھے گئے۔ طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ گئے۔ سبحان اللہ کی بھی کنجوسی ہے ویسے آپ کے یہاں۔ مردوں کے علاقے میں میں پڑھ رہا ہوں شعر قبرستان میں۔ طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عظیم الشان علماء، اساتذہ، طلباء اور اس پرمسرت موقع پر تشریف لائے ہوئے مہمانان، خوش نصیبوں کو ایسی تقریب میسر آتی۔ قرآن کریم کے ختم پر دعاؤں کا قبول ہونا مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب اپنا قرآن کریم ختم فرماتے تھے تو گھر کے تمام لوگوں کو جمع فرماتے تھے، اور جمع فرما کر اجتماعاً دعا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب میں چل رہے ہیں اور مولانا رمضان تک پہنچے۔ محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا، ہندوستان پر کئی بار چڑھائی کی ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ افغانستان کے راستے سے مغل بھی آئے تو افغانستان کے راستے سے آئے، احمد شاہ ابدالی بھی آئے تو
اسی راستے سے آئے. محمود غزنوی بادشاہ ہونے کے ساتھ نیک بھی تھے. جیسے کہ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ مالدار ہو اور متواضع ہو، یہ اس کا کمال ہے. کیونکہ مال آدمی کا سر اونچا کرتا ہے، دماغ اونچا کرتا ہے. علم کے ساتھ فروتنی بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ علم برتری کا خواستگار ہے اور اپنے آپ کو اتار کر نیچے لانا، کنٹرول میں رکھنا، یہ علم کی فضیلت ہے. وہ عالم نہایت عمدہ ہے جس کے اندر خشوع اور خضوع اخلاق ہے. علم تو اخلاق کا نام ہے. اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ خاک نشین ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. محمود غزنوی کا انتقال ہوا. ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آئے. موبائل کو بالکل سوئچ آف رکھیں اگر قرآن کی بات سنیں. یہ ہلو بلو کو بند کرو. موبائل بند کر دو بھائی، کسی کے ہیں تو شلو کر دو، میں بھی کر لوں. اور جب تک میرا بیان نہ ہو اٹھو مت، کیونکہ یہ شیطانی چرخہ ہے کہ قال اللہ میں سے اٹھا کر وائف کا بیان سناتا ہے. اللہ کا کلام غور سے سنو، بیچ میں سے اٹھ کے جانا بڑی بے ادبی. قرآن کی توہین ہے، دین کی توہین ہے. اور آج ہماری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور ہماری دنیا میں تذلیل کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کی عزت نہیں کرتے. جب ہم ہی دین کی توہین کریں گے، مدرسے کی توہین کریں گے، قرآن کی توہین کریں گے، نماز کی توہین کریں گے، تو دنیا والے مسجدیں نہیں توڑیں گے تو کیا کریں گے؟ قرآن نہیں جلائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے اس کلام کی حفاظت کا چونکہ وعدہ فرمایا، یہ جلاتے ہیں وہ جلاتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں جلایا ہے قرآن. قرآن کریم 20 مرتبہ جلایا گیا. انگریزوں کے دیر میں 1,00,000 قرآن ایک جگہ جمع کر کے جلا دیے گئے کہ اب قرآن مٹ گیا دنیا سے. حضرت حکیم الاسلام نے فرمایا کاغذوں کا قرآن مٹاؤ گے، دلوں میں آیا ہوا قرآن کیسے مٹاؤ؟ آج یہ طلباء عزیز کتنے قابل قدر ہیں کہ جنہیں اردو نہیں آتی انہوں نے پورا قرآن کریم عربی کا یاد کر لیا، قرآن کی اس آیت کی تفسیر بن گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آج کل دشمنوں کی جو بہت بڑی سازش چل رہی ہے، ہم کو علم نہیں ہے، ہم عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں. کھانا پینا، گھومنا، مزے کرنا، پیسے لٹانا، شادیوں میں خرچ کرنا، اور دشمن قیامت کی چال چل رہا ہے. ان لوگوں نے اتحاد کیا ہے کہ اس دیش کو ہندو دیش بنانا ہوگا، تو 4 سال کا ٹائم ہے.
4 سال کے بعد تو ہمارا سب کچھ چلے گا، لیکن یہ 4 سال کے دوران سب سے بڑی محنت یہ کرو کہ مسلمان نماز چھوڑے اور قرآن چھوڑے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اگر بچنا ہے تو قرآن رکھنا پڑے گا، تلاوت کرنا پڑے گا، اور اگر بچنا ہے تو مسجد کا دروازہ تھامنا پڑے گا۔ سب علماء کو میں دعوت دیتا ہوں کہ نوجوانوں کو نماز کی دعوت دو، نوجوانوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دو، جیسے دعوت کے ساتھی دعوت دے رہے ہیں، اور اب وہاں اجتماع ہونے جا رہا ہے آپ کے یہاں۔ عرض کر رہا تھا کہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ ہمارا تو جب صاحب اشتم پشتم خواب ہوتے ہیں، اللہ والوں کے خواب، نیک لوگوں کے خواب اچھے ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اچھے لوگ اچھے خواب دیکھتے ہیں، دن بھر جو نیکی کرے گا رات کو اچھا خواب دیکھے۔ ایک باریک نکتہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، مت سمجھنا کہ مسلمان ہی سچا خواب دیتا ہے، کافر بھی سچا خواب دیتا ہے۔ قرآن کریم اس کی صداقت پر ناطق ہے۔ خواب میں پوچھ لیا حضرت کیا حال ہے، فرمایا اللہ نے بیڑا پار کر دیا، جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ جیسے حافظ قرآن کو بہت اونچا مقام جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے فضائل قرآن میں لکھا ہے، جس نے قرآن حفظ کر لینے کے بعد دنیا کی کسی ڈگری کو قرآن سے بڑا مانا تو اس نے قرآن کی توہین کی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کا اکرام کیا جائے۔ میں کہتا ہوں قرآن پڑھنے والا خود اپنے کلام کا اکرام و احترام کرے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، برخود نظر بے کشاز تہی دامنی مرن، اپنے کو دیکھ اور نظر کھول کر دیکھ، اور اپنی تہی دامنی کو مت دیکھ، تو نے ابھی تیری گود میں کیا رکھا ہے اس کا تجھے پتا نہیں۔ در دامن تو ماہ تمام نہاداں، تیری گود میں تو چاند رکھا ہے، ستاروں کو کیا دیکھ رہا ہے؟ طرح طرح کی باتیں۔ قرآن پڑھو تو سیرت ہے۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بیٹھے۔ میں کوئی الٹ اپ بات آپ سے نہیں کروں گا، میں کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے کا قائل۔ آپ تھک جائیں اس سے پہلے میں ختم کروں گا۔ آپ کو تھکانا مقصود نہیں، لیکن حضرت مولانا رمضان صاحب نے فرمایا قرآن کی نسبت سے بات کریں گے، اس سے بڑی نسبت ہی کیا ہو سکتی؟ جتنے باتیں فرقے ہیں وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی دی ہوئی آخری کتاب ہے۔
رحمت للعالمین. پوری ہیومن کائنڈ کے لیے the final letter from Allah subhanahu wa ta'ala. There will be no letter after this letter in Quran. قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی. یہ اپنے بچوں کو یہ بات بتا دینا. میرا نبی آ گیا. اس نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. جب بچہ کیا اچھی تقریر کر رہا تھا. لا الہ الا اللہ پہ توحید ختم ہے تو محمد الرسول اللہ پہ نبوت ختم ہے. سرکار خاتم النبیین بن کر دنیا میں آئے. اتنی پاورفل شریعت لے کر آئے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں سب اس میں حل ہو گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. دیکھو پھر حدیث کی بات آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو کہ نہیں. کہا جی اس زمانے میں ایسا کون تھا جو قرآن نہیں پڑھتا تھا. ہر آدمی قرآن کریم کا پڑھنے والا, ہر عورت گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم قرآن کریم نہیں پڑھتے. ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے اور 100 حروف آپ نے پڑھ لیے 1000 نیکیاں مل جائے گی. صبح صبح نماز کے بعد فوراً تلاوت قرآن کا معمول بناؤ. اللہ نے قرآن میں تلاوت کرنے کا حکم دیا, رسول کو کہا, لیکن امتیوں کے لیے ہے یہ حکم. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. قرآن کریم میں سے کچھ حصہ روزانہ پڑھا کرو. رحمتیں اترے گی, برکتیں اترے گی, رزق میں وسعت آئے گی, گھر میں روشنی ہوگی. آج گھروں میں جنات کے سائے. مولانا میرے گھر میں کتنے جنات ہیں. جنات بھی جماعت کے ساتھ آتے. آج کل جنات بھی اکیلا نہیں آتا, اجتماعی شکل میں آتے ہیں. عامل نے بتایا تمہارے یہاں 22 جنات ہیں اور عامل سب سے بڑا جنات ہے. وہ سب جنات اس سے بھاگ جاتے ہیں لیکن عامل نہیں جاتا. قرآن پڑھا کرو. میرے والد صاحب کسی حافظ قرآن کو تعویذ نہیں دیتے تھے. کیوں؟ تیرے سینے میں سب سے بڑا تعویذ ہے, اس کے بعد کس تعویذ کی ضرورت. قرآن پڑھا کر سب جنات بھاگ جائیں گے, سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو عرض کر رہا تھا محمود غزنوی کو میں نے اتفاق سے رحمت اللہ علیہ کہا. ہو سکتا ہے علماء کو اعتراض ہو جائے کہ یہ رحمت اللہ کہاں سے لائے. ایک رحمت اللہ تو رات میں آنے والے, دوسرے رحمت اللہ کہاں پہ آئے. جواب یہ ہے کہ محمود غزنوی تہجد گزار تھے, عالمگیر کی طرح تہجد گزار تھے. ایسی نیکی اللہ نے, بادشاہت اور نیکی, بہت بڑی بات. بادشاہ کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہوتا ہے. لڑکی لاؤ تو لڑکی آ جائے گی, شراب لاؤ تو شراب آ جائے گی. اس کے باوجود اگر انصاف سے مال خرچ کرے, عبادت گزارو, تو بتائیے کہ اس سے اچھا راستہ جنت میں جانے کا کیا ہو سکتا ہے. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو سوال کیا کیا ہوا معاملہ تمہارے ساتھ. فرمایا بیڑا پار ہو گیا, اللہ نے جنت میں عالی شان مقام عطا فرمایا. ارے بھائی
وہ تو مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ نے بہت بڑا ملک کانکر کیا، ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند کیا، اتنا بڑا داعیانہ کردار ادا کیا، تو جنت تو ملنی چاہیے نا۔ جنت کوئی جاگیر نہیں کسی کی کسی کو بھی مل جائے۔ یاد رکھو 3 چیزیں ہیں۔ پہلا ہے ایمان۔ امام بخاری نے پہلے کتاب الایمان رکھا کہ ایمان لاؤ پھر عمل کرو، اور پھر اخیر میں کتاب التوحید لا کے کہا دنیا سے جاتے جاتے اگر ایمان سلامت نہ رہا تو سب کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، اس لیے آخر میں اندر ایمان ہے کہ نہیں اس کا نوٹس لے لو۔ پہلے ایمان۔ دوسری چیز اخلاص۔ اخلاص چاہیے۔ ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا تھا تو وہاں تعارف کرایا میرا، تعارف میں کئی باتیں کہی، ان میں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ حضرت قاری صاحب بہت بڑے مفلس ہیں۔ میں نے کہا اتنا بھی مفلس نہیں، زکات نکال رہا ہوں۔ تو بہرحال اخلاص بہت ضروری۔ اخلاص کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سنسیئرٹی آف انٹینشن۔ کیا کہتے ہیں؟ سنسیئرٹی آف انٹینشن کہتے ہیں۔ اب 2 چیز ہو گئی۔ اب کوئی کہے میرے پاس ایمان بھی، میرے پاس عمل بھی ہے، میرے پاس اخلاص بھی ہے، چلا جاؤں گا جنت۔ نو، کانٹ گو، نہیں جا سکتا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ سب ہے مگر فضل خداوندی نہیں ہے تو جنت میں نہیں جائے۔ ہمارے اعمال سے ہم جنت میں نہیں جائیں، بلکہ اللہ کے یہاں ہمارا جنت میں داخلہ محض اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید رکھو۔ کیا کہ وہ چاہے گا تو مجھے جنت میں، امید رکھو۔ علماء نے فرمایا نوجوانی میں کرتے رہو اور بدگمان رہو کہ میرا کوئی عمل شاید قابل قبول ہو کہ نہ ہو، اور فرماتے ہیں جب سانسیں اکھڑ رہی ہو تو اللہ سے امید لگائے کہ اللہ تو کسی کو محروم نہیں کرتا تو مجھے بھی محروم نہیں کرے گا، اس امید کے ساتھ تیرے پاس آ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالی جنت میں جگہ عطا کرے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جنت میں داخلہ ہو گیا، بہت بڑی بات ہے جنت میں داخلہ ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ اچھا، میں نے یہ جو بات کہی کہ جنت میں داخلہ ہو جائے یہ بڑی بات ہے، یہ کوئی میں نے من گھڑت بات کہی؟ اللہ قرآن میں فرماتا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اچھا، یہ بات ضرور ہے کہ حضرت کون سا عمل اللہ کو آپ کا پسند آ گیا جس کی وجہ سے آپ کو جنت کے جگہ مختلف عمل۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک بدکار گناہگار لیکن تھا مسلمان لایا گیا، میزان کے سامنے کھڑا کیا گیا، ڈالو اس کے لیفٹ ہینڈ کے اندر جو برے اعمال کے بنڈل ہیں وہ ڈالو۔ ایک اعمال کا بنڈل ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا عمل ڈالا، چوتھا عمل ڈالا، عمل کے بنڈل ڈالا، اور برائی کا پلہ جھک رہا ہے، جھک رہا ہے، جھک رہا ہے، جھک رہا ہے۔ اس نے تیاری کر لی، کہاں کی؟ جہنم جانے کی۔
دوستوں سے ملاقات کر لی کہ میں تو چلا. کہاں؟ جہنم. جہنم میں جانے کی اتنی جلدی کیوں کر سکتے کہ دنیا میں جنت کا کچھ کام ہی نہیں کر سکتا. جہنم جب تک رہتی ہے. اچھی بات. چل جاؤ. فرشتے نے کہا ہمارے یہاں 2 سلسلے چلتے ہیں، فضل اور عدل. ابھی عدل ہوا، اب ذرا فضل بھی دیکھ لو. فضل کیا؟ دیکھو ایک دعا بتاتا ہوں، بچے یاد کرو میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھو. اللہم بولو حاسبنا حسابا یسیرا. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو کہ اللہ ہمارا قیامت کے دن حساب کیا کر دے؟ آسان کر دے. اس نے کہا جب 99 اعمال کے بنڈل آئے تو اس میں تو کچھ ہوا نہیں، تو نیکی تو میرے پاس، میرے کو یاد بھی نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے دنیا میں. کلمہ پڑھا ہے یہ نیکی، باقی دوسرا تو کچھ کیا نہیں. فرشتے نے کہا ابھی دیکھ، چھوٹی سی ایک پوٹلی آئی کپڑے کے اندر بندھی ہوئی پوٹلی. نامہ اعمال کے رائٹ ہینڈ کے اندر میزان کے 2 پلے ہیں. سیدھے پلے کے اندر اعمال صالحہ اور الٹے پلے کے اندر اعمال طالحہ رکھے جائیں. میزان کس جوہر کا ہوگا مولانا اللہ؟ کس جوہر کا ہوگا؟ چاندی کا ہوگا، سونے کا ہوگا، لوہے کا ہوگا، تانبے کا ہوگا، پیتل کا ہوگا. علماء نے فرمایا جوہر ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن میزان ہوگا ہی معلوم. تو اس میں کیا کریں گے؟ اس میں توقف کریں، کچھ کلام، سائلنس. دس از دی کلام. پوٹلی آگے گئی، ایک دم نیکیوں کا پلڑا نیچے جھکنے لگا. اس نے کہا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دن تیرا دوست انتقال کر گیا تھا، تو قبرستان گیا تھا اور تو نے 3 لاپیں بھر کر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى پڑھ کر 3 لاپیں مٹی کی ڈالی تھی، اللہ کو وہ پسند آ گئی، اس پر تجھے جنت دیتے ہیں. اس پر اللہ نے جنت. اب محمود غزنوی کا تو بڑا عجیب ہی واقعہ ہوا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون سا عمل پسند آ گیا، ہم بھی وہ عمل کریں. کہا جب میں افغانستان سے ہندوستان کی طرف لشکر لے کر آ رہا تھا تو راستے کے اندر ایک غریب کا جھونپڑا پڑا. مسلمان تھا وہ غریب، نوجوان تھا. کہتے ہیں وہ نوجوان نے دعوت دی کہ حضرت آپ آج کی رات میرے یہاں قیام فرمائیں، اور دوسری بات کھانا بھی میرے ساتھ کھائیں. وہ تو بادشاہ تھا، اس کے پاس کھانوں کی کیا کمی تھی، لیکن بڑے لوگوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے. کہا منظور ہے، آج کی رات تیرے یہاں گزاروں گا. محلوں میں گزارنے والا اب جھونپڑے میں گزار رہا تھا. گئے وہاں کھانا کھایا، وہ ایک کمرے کے اندر لے گیا. وہاں کہا کہ حرام فرمائیے. کمرے میں ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا، اس کی مدھم روشنی میں محمود غزنوی نے جائزہ لیا کمرے میں کیا رکھا ہے. 2-4 پیالے، 1-8 گلاس یہ رکھا. بہت غور کیا تو ایک کونے میں قرآن شریف رکھا ہے. محمود غزنوی نے کہا جس کمرے میں اللہ کا کلام پڑھا ہوں وہاں میں
سو جاؤں، بے ادبی ہے قرآن کی تو پوری رات بیٹھ کر گزاری۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ میرے کلام کے احترام میں تو نے رات جاگ کر گزاری، مجھے تیری یہ ادا پسند آئی تو تجھے جنت میں جگہ دی۔ بات کو ختم کرنا ہے مجھے۔ میرا گلا لوہے کا نہیں، ابھی اور بھی بیان کرنا، ابھی ہمارا ولی صاحب کیا بیان، ٹائم تو بہت ہے لیکن گلے کا پرابلم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ نتیجہ نکالتا ہوں، یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ نتیجہ نہیں نکال پائیں گے، میں نتیجہ نکالتا ہوں۔ جب قرآن کے احترام میں رات گزار لینے پر جنت مل سکتی ہے تو قرآن سینے میں اتار کر رات کو پڑھنے پر جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ جب احترام پر یہ دے دیا تو میرے عزیزو جب پڑھو گے، جب عمل کرو گے، کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا تھا حضرت عائشہ کا مطالعہ اور سرکار کو کس قدر قریب سے اداؤں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھا کہ تلاوت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہر کوئی تلاوت کرتا ہے۔ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوچھنا چاہتے ہو تو جواب یہ ہے کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھتے جاؤ تو سیرت بنتی جائے گی، سیرت پڑھتے جاؤ تو قرآن بنتا جائے گا۔ اب شعر سنو۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو اور الجھے ہو ستاروں میں، اور آقا کو میرے مسلمان ہے لیکن کوئی آواز نہیں ہے، ہمارا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم ڈگریوں میں لگ گئے، نوکریوں میں لگ گئے، تنخواہوں کی زیادتی میں لگ گئے، بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا۔ مدرسوں کو آباد کرو اگر ملک میں رہنا ہے، کیونکہ مہم یہی چل رہی ہے قرآن چھوڑاؤ، ان کو دین سے نکالو۔ دین سے قوی رشتہ جڑا ہے ہمارا قرآن کریم کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے ہمارا کنیکشن اوپر سے جڑا ہوا ہے۔ دوستو طیبہ کے فقیروں کا کیا عالم ہے؟ شاعر کہتا ہے تمہارے پاس سب ہے لیکن کچھ نہیں کر سکے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، آدھی دنیا کامیاب کر کے بیٹھے۔ طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ گئے۔ سبحان اللہ کی بھی کنجوسی ہے ویسے آپ کے یہاں۔ مردوں کے علاقے میں میں پڑھ رہا ہوں شعر قبرستان میں۔ طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ گئے، تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں
مدرسوں کو آباد کرو، اور جہاں آبادی کی ضرورت ہے تعمیری اعتبار سے اپنا پیسہ لگاؤ۔ لِيَنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر طاقت والا، ہر وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ آج مولانا رمضان کے چاروں طرف زمین خرید کر رکھی گئی ہے، اوپر مسجد بننا ہے، اور ایجوکیشن کے لیے بہترین سکیل تیار ہونا ہے، اسکول بھی بننا ہے، کالج بھی بننا ہے، لڑکیوں کی تعلیم بھی ہوگی، لڑکوں کی تعلیم بھی ہوگی، اور دینی تعلیم کو نمبر 1 دیا جائے گا۔ یہ خواب ہے، جودھپور والوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے شرمندہ تعبیر کریں، رات کو طلبہ رو کر مانگیں، دن کو مولانا رمضان جس کا دروازہ کھٹکھٹائیں پیسہ نکال کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ چند سالوں کے اندر بڑوں سے بھی دعا کی درخواست ہے، چھوٹوں سے بھی دعا کی درخواست ہے، اور جو ذی مال ہیں ان سے مال دینے کی درخواست ہے۔ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا آپ کا مال، ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ جب تک بچے پڑھیں گے ثواب ملتا رہے گا، جب تک بچیاں پڑھے گی انشاءاللہ اجر ملتا رہے گا، اور آپ کا بک آف ڈیڈ بند نہیں ہوگا بلکہ جاری ساری رہے گا۔ میں حضرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایسے جنگل کے علاقے میں منگل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں معذرت کے ساتھ اور معافی کے ساتھ ان تمام علماء کے سامنے لب کشائی کی جرات پر معذرت کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ And I will like to give congratulations to Maulana Ramadan and the other ulama who gave up their work and came here and they be presented here. So I will terminate my small speech at this time. Thank you for it. Jazakumullahu khair. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah.